اعتبار سے میں یوں کہوں اپنے جملے کی تعمیل کرتے ہوئے کہ لوگوں نے امت محمدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو شریعت محمدیہ کو ٹھکرا رکھا. حضرات آگے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے اپنے آپ کے اندر اخوت و محبت کو قائم کر کے اپنے آپ کو اپنے مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو سینے سے لگانے کی تعلیم دی ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کینہ پھیلا ہوا ہے, آج مسلمانوں کے درمیان حسد پھیلا ہوا ہے, اور آج مسلمانوں کے درمیان چغل خوریاں اتنی عام ہے کہ مسلمان آج جو ہے کافروں سے کم پریشان ہے اور آپس کے کینے سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے. حضرات آج ہم متحد ہو جائیں تو آج بھی کوئی قوم ہم سے ٹکرانے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھا کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے کفار و مشرکین چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں, چاہے یہود و نصارہ ہوں, وہ کسی اور قوم کو ٹارگٹ بناتے نظر نہیں آتے. وہ کسی قوم کو ٹارگٹ بناتے نظر آتے ہیں تو وہ مذہب اسلام ہے, امت مسلمہ کو ٹارگٹ بناتے نظر آتے ہیں. کیوں؟ صرف کسی بنیاد پر بناتے نظر آتے ہیں. ان کو یقین ہے کہ اگر ہم پر کسی قوم کے اندر فتح حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ تو صرف اور صرف امت محمدیہ کا صلاحیت موجود ہے. کوئی اور قوم ہمیں جو ہے فاش نہیں کر سکتی, کوئی اور قوم ہمیں ذلیل رسوا نہیں کر سکتی, کوئی اور قوم ہم پر قبضہ نہیں کر سکتی سوائے امت محمدیہ کے. یہ ساری قومیں جانتی ہیں کہ امت محمدیہ پر آپ جو فتح حاصل کر لو تو دنیا آپ کی ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کینہ سے بچنے کی تعلیم دی ہے. کینہ کس چیز کا نام ہے؟ کینہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو کسی مسلمان سے تکلیف ہوئی, آپ نے اس کے لیے اپنے دل کے اندر رنجش رکھی اور آپ نے اس کا برا چاہا, آپ اس کو نقصان پہنچانے کے تصورات اپنے دل کے اندر جمائے رکھے ہیں تو اس کو کینہ کہا جاتا ہے. اور حضرات کینہ کے تعلق سے اور حسد کے تعلق سے حدیث مصطفیٰ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد انسان کو اور کینہ انسان کے اعمال کو ایسے برباد کر دیا کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیا کرتے ہیں. کینے کا نتیجے نکلا کرتے ہیں اور کینے کا جب انسان پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے اس کے نتیجے میں حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے, سیرت مصطفیٰ کی کتابیں بتاتی ہیں. مسجد کے اندر داخل ہوئے, جیسے ہی وہ داخل ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی جنتی انسان دیکھنا چاہتا ہو تو اپنی نگاہیں اٹھاؤ, وہ سامنے جو انسان مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے وہ انسان جنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں. اور صحابہ کرام کا سننا تھا, میرے صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی. صحابہ کرام جیسے ایک عمل کے بارے میں تصورات سن لیا کرتے تھے تو صحابہ کرام سب سے پہلے پتہ لگانے کی کوشش کرتے کہ کون سا نیک عمل ایسا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب سے راضی ہوئے ہیں, وہ کون سا نیک عمل ایسا اچھا ہے جس کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جو ہے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے. صحابہ کرام کے درمیان ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے اور صحابہ کا حال یہی تھا اور ہمارا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی عالم دین نیکی کی بات بتائے, ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے اور اس کا ثواب ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ نیک عمل کرو گے اللہ آپ سے راضی ہو جایا کرے گا, اللہ کے حبیب آپ سے راضی ہو جایا کریں گے, تو ہمارے اندر بھی شوق ہونا چاہیے کہ وہ کام سب سے پہلے ہم کریں. صحابہ کرام کے اندر جستجو رہا کرتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی عمل کی تلقین کریں, ہمیں کسی عمل کی ترغیب کریں تو سب سے پہلے وہ نیک کام ہم کریں. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے تعلق سے کہتے ہیں اگر کسی کو جنت کی دیکھنا چاہتے ہو, کسی کو جنت کا حقدار دیکھنا چاہتے ہو, وہ سامنے دیکھو وہ انسان جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں. مجلس برخاست ہو جاتی ہے, تمام صحابہ کرام اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں. ایک صحابی رسول اٹھے جن کے اندر دل میں جو ہے ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر ان کا نیک عمل کون سا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے ان کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی ہے. وہ جستجو کے خاطر ان کے پاس جاتے ہیں اور ایک عریضہ پیش کرتے ہیں, اے میرے پیارے بھائی جان میں آپ کے ساتھ 3 دن رکنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں. لیکن دل میں شوق کیا تھا, ان کے ساتھ رہنے کا شوق نہیں تھا بلکہ شوق یہ تھا کہ وہ نیک عمل کون سا ہے جان لیا جائے, میں بھی جنت کا مستحق ہو جاؤں, میں بھی اللہ کے رضا کا مستحق ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں. 3 دن کی بات پیش کر دی جاتی ہے. وہ جو صحابی رسول تھے جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت شیئر فرمائی تھی, انہوں نے اسے قبول کیا. ہاں مجھے منظور ہے, اللہ کے حبیب کی سنت بھی ہے کہ مہمان نوازی کرنا. مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اپنی جنتوں کا موقع دیا. 3 دن کا وعدہ ہو جاتا ہے. وہ صحابی رسول ان کے مکان پر پہنچے. اب یہ صحابی رسول جب تلاش کرنے کے لیے گئے تھے کہ نیک عمل کون سا ان کا موجود تھا. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں. یہ پوری رات جا کر دیکھا کرتے تھے کہ یہ رات کے حصے میں کب اٹھیں گے, وہ کون سے خاص عمل کریں گے, وہ کون سی خاص عبادت کریں گے جس کی بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہے, جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب ان سے راضی ہیں. یہ رات پوری جاگا کرتے تھے لیکن پوری رات کے اندر ان کا کوئی نیک عمل ایسا نظر نہیں آتا تھا جو دوسرے صحابہ کرام کے اندر نہیں موجود تھا. وہ صحابی رسول رات میں اٹھتے نہیں تھے بلکہ صرف تہجد کے وقت میں بیدار ہوتے, تہجد کی نماز پڑھتے, صبح کی نماز پڑھتے, پھر اپنے کام کے اندر
لگ جاتے تھے. جب 3 دن کا عرصہ مکمل گزر چکا وہ صحابی رسول جو ہے ان سے پوچھ پڑتے ہیں میرا کوئی اور مدعا نہیں تھا, میں نے 3 دن تک آپ کے ساتھ رکا, میں 3 دن تک آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے, لیکن آپ کے عمل میں مجھے کچھ خوبی نظر نہیں آئی جو دوسرے صحابہ کرام کے عمل میں نہیں ہوا کرتی تھی. ذرا آپ بتائیں تو صحیح کہ کون سے عمل کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں, کتنا عظیم نسخہ اس صحابی رسول نے ہمیں دے دیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, میں کوئی اور کام نہیں کرتا ہوں, میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتا ہوں, لیکن یاد رکھو میرے پاس ایک نیک عمل ہے, مجھے اس پر پوری امید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیک عمل کی بنیاد پر مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. وہ بتاتے ہیں کون سا عمل ہے. اس صحابی رسول نے ارشاد فرمایا عمل یہ ہے کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اللہ کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دن بھر میں تکلیف دی ہے, مجھے ستایا ہے, مجھے ایذا دی ہے, مجھے تکلیف پہنچائی ہے, میں خدا کا بندہ سمجھ کر ان کو معاف کر کے سو جایا کرتا ہوں روزانہ. اللہ کے حبیب نے اسی عمل کی بنیاد پر مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی. آج